ایک سعودی عرب میں ایک عربی اپنے 2 بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے۔ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے، میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا۔ تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا۔ تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا۔ تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی، اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی، بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے۔ خیر اب تو اللہ کا شکر ہے، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں۔ تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں۔ ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی، ہم اللہ کے غلام۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا 1 بچہ مر گیا، 2 بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتے ہیں یہ تو کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ہم پہ چلے گی۔ ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا، یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بڑا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ دعائیں، وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو، کہاں ہے؟ وہ پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے۔ بھائی صبر، فصبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں، ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو، رو رہے ہیں آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا۔ جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ تو محبت کی وجہ سے، وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے، نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی۔ تو زبان سے نہیں، کوئی خودکشی نہیں، کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا، ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے۔ تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے، اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں توبہ استغفار۔ آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع، سست پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے، نہ پڑھ رہے ہیں، اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے، تانے، یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی، بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو، پھر تقدیر کا عقیدہ ہے۔ آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ۔ چوتھا کام، اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز۔ یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے، ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی۔ آج سے عزم کرو، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں۔ اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کی ٹائم ہے، وضو کر کے بیٹھو،
जहाज में खड़े होकर नमाज पढ़ना फर्ज है, मुमकिन ना हो तो बैठ के पढ़ लो एहतियातन उसको, क्योंकि फर्ज नमाज खड़े होके होती है, बैठ के नहीं होती फर्ज नमाज। तो अब पढ़ने नहीं देते जहाज में, तो मजबूरी है, कजा हो रही है, तो फिर बैठ के पढ़ लो। बेहतर ये है कि उसको फिर बाद में लौटा लो उसको, लेकिन कजा नहीं होने देना किसी कीमत पे। समझ में आ रही है बात? बाज उलमा कहते हैं बेहतर नहीं है, वाजिब है, उसको लौटाना पड़ेगा आपको। खैर अभी मैं इस फिकी मसले की बहस में नहीं जाता। तो किसी की अगर नमाज छोड़ने की इस्लाम में कोई गुंजाइश होती तो मैदान जंग में जब दुश्मन से मुकाबला हो रहा है, सफर भी है, जंग भी है, वहां अल्लाह कहते माफ है ना। अल्लाह ने कहा नहीं, वइदा कुंत फीहिम फअक़मत लहुमुस्सलाह, ए नबी जब आप इनमें मौजूद हो और नमाज का टाइम हो जाए तो इस तरह से नमाज पढ़ो, पूरा तरीका अल्लाह ने बताया। फिर अल्लाह ने कहा अगर इतना खौफ है कि घोड़े से उतर के तुमने नीयत बांधी तो तुम्हें खौफ है दुश्मन कत्ल कर देगा, मजबूरी में फिर घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ लो, रुख किबले की तरफ हो। अल्लाह ने कहा अगर किबले की तरफ रुख करके भी खतरा है कि दुश्मन मार देगा तो जहां भी रुख है, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जहां रुख करोगे वहां अल्लाह है, तो तुम वहीं जहां भी रुको वहीं मुंह करके नमाज पढ़ लो। ए अल्लाह तू हमें इतनी टेंशन क्यों दे रहा है? सवाल पैदा होता है। जंग के बाद पढ़ लेंगे आराम से। अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। देखो असल बात ये मैदान जंग में नमाज का हुक्म इसलिए दे रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों पे सिर्फ नमाज फर्ज नहीं है, मुकर्ररा औकात पे फर्ज है। टाइम चला गया तो नमाज चली गई, लोग आखिर में शाम को आके सारी नमाजें पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, हर नमाज का अपना एक बोलो टाइम, तो आप उस टाइम की पाबंदी। खवातीन घर में नमाज का एहतमाम करें। जुम्मे में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खवातीन आती हैं नमाज पढ़ने, जुम्मे में मस्जिद में आए ताकि मस्जिद से उनका रिश्ता बोलो ना मजबूत रहे। यहां अगर खवातीन मस्जिदों में नहीं आई तो उनका रिश्ता मस्जिद से टूट जाएगा। और औरत घर में बच्चों की तरबियत करती है। आजकल तरबियत अब्बाओं के कंट्रोल में बहुत कम है, माओ का कंट्रोल ज्यादा है। माँ पर्देदार होगी, बच्ची पर्दा करेगी, माँ पर्दा नहीं करेगी, बच्चियां पर्दा नहीं, वो बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर देती हैं। तो खवातीन को अगर मस्जिद से नहीं जोड़ेंगे तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। आगे जल्दी जल्दी है, जल्दी पकड़ाई में पता नहीं दोबारा कब आए आप लोग। और नमाज कायम करना। चौथी चीज अल्लाह ने चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा वैल्यू दी है ना, वो ज़कात और सदकात और खैरात। मुसलमान कंजूस बोलो नहीं होता, किसी का हक नहीं दबाता, एक दिरहम किसी का लेके मरता नहीं है। नबी जिसने पैसा किसी का लिया हो ना उसके नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। जिसका किसी पे कर्जा हो ना, सोचो यार क्या सजा है ये कि पैगंबर नमाज पढ़ाने से इनकार कर, जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता कि इसका कर्जा मैं अदा करूंगा। आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है, कर्जा मुआफ बोलो नहीं। कितना बड़ा जुर्म है यार। और इन मुल्कों में आपको यहां के जो अंग्रेज हैं, गोरे हैं, उनसे ज्यादा माली मामलात में एक नंबर ही दिखानी है, क्योंकि ये लोग एक नंबर बनते हैं गवर्नमेंट के लॉ की वजह से। ये टैक्स टाइम पे अदा करते हैं क्योंकि हुकूमत का लॉ है। आप जो टैक्स टाइम पे अदा करोगे सिर्फ हुकूमत का लॉ नहीं है, बल्कि आपका एग्रीमेंट है गवर्नमेंट से। और कुरान कहता है जो हम पर ईमान लाते हैं वो मुआहिदों और एग्रीमेंट को तोड़ते नहीं है। लिकुल्ली गादिरिल लिवाउ यौमल क़ियामा, फरमाया जो मुआहिदा करके तोड़ेगा क़यामत में एक झंडा उसके हाथ में होगा, उसको पकड़ाया जाएगा ताकि सारी दुनिया को पता चले ये मुआहिदा तोड़ने वाला आदमी है। हिसाब व किताब से पहले ना एक अलामत लगा दी जाएगी, ये झंडा पकड़, ये सारे गद्दारों के हाथ में झंडा है जो मुआहिदा करके तोड़ते थे। अगर मुआहिदा तोड़ने की कोई गुंजाइश होती, लोग यहां आते हैं मुआहिदे तोड़ रहे होते हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिम से मुआहिदा हुआ मुशरिकीन मक्का से कि यहां से कोई काफिर होके वहां जाएगा तुम वापस नहीं करोगे, वहां से कोई मुसलमान होके इधर आएगा हम फौरन वापस कर देंगे। ये मुआहिदा मुसलमानों के फेवर में नहीं था, लेकिन हो गया ना मुआहिदा। उधर से हजरत अबू जुंदुल इस्लाम कबूल करके इधर आए, हाथों में बेड़ियां हैं, क्योंकि उन पे जुल्म हो रहा था, भाग के आए थे, फरार होके आए। मुशरिकीन ने कहा आपके एग्रीमेंट हुआ है, वहां से जो आएगा आप वापस करेंगे। अबू जुंदुल ने अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे इन काफिरों के हवाले कर रहे हैं तो मुझे मार देंगे। आप खामोश हैं और पकड़ के उनके हवाले क्यों? मुआहिदा। मुसलमान मुआहिदों वल्लदीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अल्लाह कहते हैं जो हम पर ईमान रखते हैं वो अमानत में खयानत नहीं करते और वो मुआहिदों में खिलाफ वर्जी नहीं करते। 1 खरब रुपए भी कोई आपके पास रखवा दे उसको इत्मीनान होना चाहिए कि 1 रुपया भी इससे नहीं निकालेगा। ये इसको कहते हैं 1 नंबर। समझते हो कि नहीं समझते? देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा नबूवत का दावा किया तो आपके पास 2 अमल थे। एक आपका कैरेक्टर कि आपने कभी झूठ नहीं बोला,
آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار ہرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار. کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے, وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا. وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی. کچھ یہودی عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی ہے. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار, $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے, وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کریکٹر کو فوکس نہیں کیا. بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں, وہ مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی تو ٹوپیوں کے علاوہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں, ہول سیل پہ نا جیسے مارکیٹ ہے, ہول سیل پہ یہ چیز اس نے بتایا, یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ 1 دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ 1 چیز لے, وہاں سے ہول سیل پہ 1 چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر دیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں گے, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی انلیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ جی میرے خالو ہیں, اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے. اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف ہیں, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا.
یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو. ہانگ کانگ میں میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے ہو اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا. اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات, بس سچی مچی کی آخری, سچی مچی کی آخری, وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا, آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں پہ بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر, وہ بڑا حیران ہو رہا تھا. ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو, آپ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا. ہاتھوں میں اگر الفی لگ جائے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا. جمعے کی ظہر کی نماز سنتیں اور فرض ان میں نیت ظہر کی ہوگی یا جمعے کی ہوگی؟ بھائی نماز پڑھتے ہوئے اگر رکعت بھول جائے تو کیا نماز پہلی رکعت سے شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر رکعت بھول جائے تو وہ یوں سمجھے گا کہ جیسے 3 رکعتیں پڑھی اور یاد نہیں آ رہا 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں, تو وہ 3 سمجھے گا, اور پھر ہر رکعت کے بعد قعدہ بھی کرے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ جس کو تیسری سمجھ رہا ہو یہ چوتھی ہو, اور آخر میں سہو بھی کرے گا. استاد جی اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے, کوئی خاص وجہ؟ استاد جی امتحان چلنے دعا فرمائے, دل سے دعا اللہ کامیاب فرمائے. اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یوں سوال یہ غلط ہے کہ انسان کو کیوں بنایا. آپ یہ کہو کہ اللہ نے اتنی ساری مخلوق کے ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا. انسان اشرف المخلوقات تو ہے ہی. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی خوراک اچھی, اس کا دماغ اچھا, اس کی خوبصورت زیادہ ہے, تو اشرف تو ہو گیا نا یہ. تو یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات کو پیدا کیوں کیا؟ جب اتنے لوگ تھے تو ایک اشرف کو بھی, ان سے اچھی مخلوق کو, اچھا تو ہے وہ تو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ انسان ہر حسن و جمال میں اللہ نے انسان کو گویائی عطا کی ہے. جانور باتیں نہیں کرتے ایسے جیسے انسان کرتا ہے, بہت ساری کوالٹیز نہیں ہیں, تو اس لیے اشرف کا معنی سب سے زیادہ عزت دار, تو عزت دار تو ہے. تو کیوں بنایا کا مطلب یہ کہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ تو پیدا اللہ نے کیا لیعبدون, تاکہ میری عبادت کریں. بھائی یہ کسی کی ذاتیات کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو. عصر کی نماز کے وقت کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی. علماء کا تبلیغ میں سال لگانا کیسا ہے؟ مفتی ضروری صاحب کہتے ہیں کہ یہ کام جاہلوں کے لیے ہے, تبلیغی جاہل گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں. بھائی جان مفتی ضروری صاحب, آپ کو پتہ ہے وہ ضروری صاحب ہیں, وہ علماء کو تبلیغ میں سال لگانا چاہیے, بڑا فائدہ ہوتا ہے اس سے. گلیوں میں گھومنا تو اچھا کام ہے, تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں نا, کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے تھوڑی بھاگ رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک بچے گلیوں میں گھومتے ہیں آوارہ گردی کرنے کے لیے, ایک تبلیغ کے لیے گلیوں میں گھوما جاتا ہے.
تو جو علماء تبلیغ میں سال لگاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو نہیں لگاتے ان کو عالم نہ سمجھو یا ان کو برا سمجھو، جو چیز فرض نہیں ہے وہ فرض نہیں ہے. خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے جس نے سال نہیں لگا ہوا نا جس کا تبلیغ میں، وہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو یہ غلط ہے. لیکن بہرحال سال لگانے کے فائدے بہت ہیں. جن کا سال لگتا ہے تکبیر اولیٰ کی ہمیشہ پابندی. دیکھو علم ایک الگ چیز ہے، علم پہ عمل ایک الگ چیز ہے. تو عمل کے لیے جو ہے نا محنت، مشقت، دھکے، یہ جب دھکے پڑتے ہیں تو پھر عمل کی توفیق ملتی ہے. علم تو مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس بھی بہت تھا، شیطان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک علم ہے، پتہ ہے آپ کو. کیونکہ شیطان کو جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے نا اسی سیٹنگ پہ لا کے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس نالج کیا ہے، اس کو کون سی نالج سے برباد کرنا ہے. تو دھکے جب انسان کھاتا ہے، اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتا ہے یا اہل اللہ کے ساتھ ٹائم لگاتا ہے، گلیوں میں دھکے کھاتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے جھکتا ہے. ایک ہے باس کے سامنے جھکنا تنخواہ بڑھ جائے، ایک تبلیغ میں دیکھو بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی مسجدوں میں جہاں لوٹے ٹوٹے پھوٹے، واش روم کا نظام صحیح نہیں، وہاں ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. بریگیڈیئر کرنل لیول کا آدمی ہوگا اور ایک گاؤں دیہاتی والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا. یہ کہیں مارکیٹ میں آپ نے یہ منظر دیکھا کہیں ہے بھائی؟ ایک فوج کا بہت بڑا آفیسر ہوگا اور ایک رکشے والے کی منت سماجت کر رہا ہوگا، اس کے لیے دعا کر رہا ہوگا، اس کی دعوت کر رہا ہوگا، اس کو کھلا رہا ہوگا لقمے بنا بنا کے. بھائی اللہ، یہ تواضع جو ہے نا اللہ کے لیے ہو رہی ہے، تو اس پہ اللہ نوازتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے سال لگانا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا، دیکھو جب بھی کوئی نیا ملک بنتا ہے تو ایک قانون بنتا ہے نا، دستور بنتا ہے، آئین بنتا ہے. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب بھی کوئی نئی ریاست وجود میں آتی ہے تو قانون بنتا ہے کہ بھائی اس ریاست میں اس آئین کے تحت سب سے پہلے یہ لکھا جاتا ہے یہ ایک لبرل حکومت ہوگی یا مذہبی حکومت ہوگی. کیا خیال ہے؟ جمہوری طرز پہ ہوگا یا آمریت اس میں رہے گی، بادشاہت ہے یا جمہوریت ہے، سب چیزیں طے ہو جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا نا تو کائنات بنانے کے بعد اب اس کے لیے آئین لکھنا تھا. اللہ نے آئین تیار کرنا تھا نا، ایک لا کہ کیا کس اصول کے تحت اس کائنات کو میں چلاؤں گا. تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے؟ قلم. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں. تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلی چیز کیا بنائی؟ قلم. اب یہ دستور، اب اللہ کو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے، سینٹ سے منظور کرانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی اللہ نے اپنے لیے آئین بنایا جس آئین کا اللہ پابند ہوگا. عجیب دیکھو، یعنی اللہ دستور لکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے. خود اللہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے، میں ان اصولوں کا پابند رہوں گا. یہ تعبیرات ہیں. فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ نے اس قلم سے لکھی ہے، سب سے پہلی چیز بنائی قلم، اور اس سے کیا لکھا؟ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے لکھا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. میری رحمت میرے غصے پر، یعنی اصول قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنا دی. کیا مطلب؟ رحمت کی کوئی ریزن نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غالب کا مطلب یہی ہے نا بھائی، غصے کے موقع پہ غصہ آئے گا، سب کو آتا ہے، اللہ کو بھی غضب آئے گا غضب کے موقع پہ، لیکن رحمت غالب رہے گا. کیا مطلب؟ رحمت کسی ریزن کی محتاج، یعنی کسی پہ ترس کھاؤں گا، رحم کروں گا، اس کا کوئی سبب، یعنی ضروری نہیں کہ کسی نے کچھ اچھا کیا ہو تو میں اس پہ رحم کروں، ویسے ہی رحم کروں گا. اور غضب پر رحمت غالب کا مطلب بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پہلو اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، اور ایک پہلو سے دیکھا جائے تو اس پہ یہ غضب کا مستحق ہے، تو رحمت والے پہلو کو ایسے موقع پہ کیا کر دوں گا؟ بولو بھائی، غالب. رحمت والے پہلو کو کیا کر دوں گا؟ غالب. تو یہ نہیں کہا کہ میرے اندر غضب ہی نہیں ہے، غضب کبھی، پھر تو جہنم ہی نہ بناتا اللہ تعالیٰ، نافرمانوں کو کبھی سزا دیتا ہی نہیں. کیا مطلب؟ رحمت کے آثار زیادہ مرتب ہوں گے، معاف کرنے کا عنصر زیادہ رہے گا، سزا دینے کا عنصر ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا. تبھی دیکھو قرآن میں آتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا بہت ساری مصیبتیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ساری بدعمالیوں کی سزا میں نہیں دیتا، بہت ساری خطائیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. یعفو مٹا دیتا ہوں.
ہمیں تو بہت تھوڑی غلطیوں کی سزا مل رہی ہوتی ہے, اس پہ ہم اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں. سب غلطیوں کی ملنا شروع ہو جائے تو کسی قابل ہی نہ رہے. زیادہ تر کیا کر رہا ہوں, معاف, اور وہ بھی بغیر یعنی بغیر وجہ کے. اور اگر معافی کی وجہ ہو یعنی غلطی کر کے توبہ کر لی, پھر یہ اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ توبہ کرنے والے کو کیا کروں گا. آئین میں کیا لکھا ہے اللہ نے, جو توبہ کرے گا تو اپنے اوپر معافی کو کیا کر لیا اللہ نے, واجب, توبہ کو واجب کر لیا. 99 سال تک کوئی گناہوں میں مبتلا رہے, 99 سال میں اس کافر کو خیال آیا آج میں توبہ کر کے اسلام کی طرف آتا ہوں, آج میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, تو اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے, اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. کیسے عجیب الفاظ ہیں حدیث کے, یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرونی لغفرت لکم ولا ابالی. یہ لا ابالی کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تم گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دو, بھر دیا تم نے گناہوں سے, اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو, اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں. توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو, یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا. بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی, بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے, توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا, معاف, ختم ہو گئی. بھائی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا, بھائی توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے, ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, والا ابالی, معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے, بھئی اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی, اور کون ہے. اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے شروع سے ہم نیک ہیں, یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے, اب آ رہا ہے, اب یہ بھی جنت میں, ہم بھی جنت میں, یہ کیا بات ہو گئی. ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو, اے اللہ یہ کیا, یہ تو 2 لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاست دانوں پہ, اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے, قوم چھوڑے گی, اتنے پیسے کھا گئے ہیں, قوم یہی بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے, ایسے کیسے معاف کرنے, کیا خیال ہے بھائی. یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں, بہت سارے کیسز چل رہے ہوں, وہ 2 لفظ بولے معاف کر دو, تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ, تھک گیا ہو گناہ کر کر کے, اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کروں گا, بس اب میری زندگی, بولو بھائی, چینج, ختم, اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے, معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ, کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے, مولوی صاحب بولیں گے اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, یہ بھی کم وقت ابھی آیا ہے بھائی, اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے. وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا, یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا, اب وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا, صحیح ہے نا, اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی, سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا, لیکن 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا, تو ایک راہب کے پاس گیا, ایک بزرگ کے پاس گیا, کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار, 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے, جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا, 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا, بھئی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی, اللہ سے معافی مانگ رہے ہو, اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ کرو. وہ عالم تھے نا, علم تھا ان کے پاس, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے, 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی, اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ یغفر لمن یشاء, میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو, مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں, اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں, اس لیے ایکچولی اس میں نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خدا ہوں, تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا, ٹھیک ہے نا.
تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے. 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں. تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں یہ بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب. تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا. اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی, رحمت غالب آئے گی, کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں. سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی, جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون, اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی. تو لا بالی, کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے, کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو. ابھی اگر جذبہ ہے, یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے. لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے, آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی, تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے, جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے, بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں, جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی. جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی, بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے, صرف کلمہ پڑھو, پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے, حقیقت میں آسان نہیں ہے, کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے, آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا, بریکیں بھی کیا ہوں گی, کیا ہو گیا بھائی, نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا, پاؤں رکھا اور زوں کر کے بھاگی, تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو, ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے, الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں. جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف, تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی, بولو بھائی, مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, پورا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے. جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی, سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بھائی, جائے گی, ٹک 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 آواز آئے گی. شور زیادہ مچائے گی, کام کم کرے گی. شور بہت مچائے گی, ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں, آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام سے پک اپ پکڑے گی. پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں, تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی, ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا, اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا, میں نے کہا چیک کروں, تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف. یہ گاڑی 78 کروڑا ہے, 78 کروڑا جو ہے نا, ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے 78 کروڑا, نام تھا بھائی 78 کروڑا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں. تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا, بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی. بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو, بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی, یہ 78 کرو, ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں, اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے, ہم 75 کے اس سے اللہ کا, ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر, مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے,
لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی، اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا. تو بریک جو ہے نا، جیسے آپ کا ایکسیلیٹر تیز ہے تو بریکیں بھی ابھی کیا ہیں، مضبوط ہیں. تو یاد رکھو اسی طرح غیر مسلم وہ اس کو عیاشی نظر آتی ہے کفر میں، لیکن اسلام لانے والے بھی کیا ہوتے ہیں، جوانی ہوتے ہیں زیادہ تر. جوانوں کو عیاشی بھی، لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں سب. بڑھاپے میں اسلام بہت آسان ہے، مگر بوڑھوں میں اسلام کا ریشو ختم تو نہیں ہے لیکن بہت کم ہے. وہ نہیں آتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، ایک زندگی گزارنے بس. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم غلط مذہب پہ تھے. کیا جا رہا ہے کلمہ پڑھنے میں بھائی؟ اب آپ کو تو اب ساری زندگی نماز کبھی نہیں ہم کہیں گے، حج بھی اب اس بڑھاپے میں فرض نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کلمہ پڑھنا ہے، 5 ٹائم نمازیں شروع کر دینی ہے. رمضان کے روزوں میں بھی رعایت ہو گئی ہے کہ جو بہت زیادہ بوڑھا ہو وہ فدیہ بھی دے سکتا ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، کلمہ پڑھنا ہے اور اسی گھر میں رہ لو. یہ تھوڑی کہہ رہے خاندان کو چھوڑ کے جاؤ، لیکن ایک کلمہ زبان سے نہیں نکلے. وہ قوت فیصلہ ختم ہو گئی، کانفیڈنس ختم ہو گیا، وہ ذرا سی بھی مخالفت برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو اس لیے اس امید پر کہ اللہ 99 سال میں توبہ قبول کرتا ہے، 99 کا انتظار مت کرو. اور ایک بات یہ بھی رکھو کہ توبہ تو قبول ہوگی مگر وہ مقام نہیں ملے گا جو اس شخص کا ہے جو شروع سے دین پہ چلتا آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو شروع سے دین، کیونکہ وہ کئی سال سے نماز پر ہے تو وہ اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب آپ نے ٹریک چینج کر تو دیا، جہنم والا ٹریک نہیں اب جنت والا ہے، لیکن وہ بہت آگے جا چکا ہے اور آپ اس سے بہت پیچھے ہو، بہت پیچھے ہو. وہاں تک اب وہ نکل گئے آگے. تبھی قرآن میں آتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ لوگ اہل جنت میں سے ہوں گے اور کچھ سابقین میں سے ہوں گے جو جنت میں بھی بہت آگے جا چکے ہوں گے. تو اسی وجہ سے نبی نے فرمایا نا، قیامت کے دن اللہ 7 آدمیوں کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں ایک وہ بھی ہے شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، جس نے جوانی میں اللہ کی اطاعت کی ہو. تو توبہ تو سب کی قبول ہے، 99 سال میں بھی جاؤ گے جنت میں، جہنم میں نہیں جاؤ گے، لیکن درجات میں بہت زیادہ بولو بھائی فرق ہوگا. اس لیے میں نے اکثر دیندار دیکھے ہیں، ایک ہم بچپن کی بات کر رہا ہوں کہ 25-26 سال کی عمر میں ہمارے، میں تو چھوٹا تھا اس وقت، وہ ان کی عمر 25 سال تھی، انہوں نے توبہ کی، دین پر آ گئے، اب تک قائم ہے الحمدللہ. ان کو افسوس ہوتا تھا کہ میں نے جو 10 سال کی عمر ضائع کی، اس کی کسی طرح تلافی ہو جائے. صرف 10 سال ان کے ضائع ہوئے تھے، 15 سے لے کے 25 تک. بالغ ہو جاتا ہے انسان 15 میں. اس 10 سال پہ ان کو کیا ہوتی تھی؟ ندامت. تو یہ سچی توبہ کی علامت ہوتی ہے کہ انسان کو پچھلے پر ندامت ہو کہ یار وہ ٹائم بھی نکل گیا ہاتھ سے، کہاں تک پہنچ چکے ہوتے. میں نے کہا یہ سچی توبہ کی علامت ہے. میں نے کہا اس کی تلافی اب یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 سال ایک نارمل آدمی جتنی عبادت کرتا ہے، آپ اگلے 10 میں اس سے ڈبل کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہو سکتا ہے. جیسے گلوکار نے توبہ کی تھی نا، واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، زندگی گانوں میں گزاری. تو ہمارے حضرت کے پاس آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میں نے زندگی گانوں میں گزاری، گانے گاتا رہا میں، اچھی آواز تھی میری، تو اب مجھے خیال ہوا کہ توبہ تو اللہ نے قبول کر لی ہے، جنت کے ٹریک پر تو انشاءاللہ چل پڑے، لیکن پچھلے کی تلافی بھی ہونی چاہیے. تو میں نے 10-15 سال ضائع کیے، تو اب ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یہ اچھی آواز میں تلاوت میں لگاؤں گا. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح کے جو لوگ تلافی کرتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، قرآن کہتے ہیں اللہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. تو ان کی تلافی ہوتی ہے، یہ بھی اسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں. تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے. نہیں تو چلو جنت بھی مل گئی، بڑی بات ہے یار، 99 سال میں اتنی بدماشی اللہ معاف کر دے. وہ درجات نہ ملے، جنت چھوٹا سا کھانچا بھی مل گیا جنت کا، اور کیا، ایک آدھ حور بھی مل گئی. کیا خیال ہے؟ ایک آدھ حور بھی مل گئی تو بھی سستا سودا نہیں ہے، بہت اچھا سودا ہے یہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی رحمت کا مستحق بنائے. یہ جو بات تھی ادھوری رہ گئی ہے کہ جب اللہ رحمت ہے اس میں اتنی تو ہمیں ڈراتا کیوں ہے؟ تو اصل میں اللہ اپنے آپ سے نہیں ڈراتا، اپنی نافرمانی سے ڈراتا ہے کہ جو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، وہ معاف کرے گا، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ سے آگے کراس کرو گے تو پھر اس کا غضب جوش، کیونکہ غضب ختم نہیں ہوا ہے اس میں، اس لیے اللہ ڈرا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں. کیا مطلب؟ رب کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں رب سے محبت کرنے کا حکم ہے، ڈرنا ہے رب کی نافرمانی سے. سمجھے؟ یعنی اللہ نافرمانی پہ سزا دیتا ہے تو رب سے تو محبت کی جاتی ہے، اللہ کے قرب حاصل کیا جاتا ہے. تبھی اہل اللہ کو نمازوں میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں نا. نماز میں تلاوت میں مزہ آتا ہے ان کو. تو ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے، لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی جلدی سوالات ہیں نمٹا دوں میں. ہمارے خاندان میں بہت بڑا مسئلہ ہے. بھائی میرا اسٹائل اسی طرح سوال پڑھنے کا، میں اسٹائل چینج نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے اسٹائل سے سوال پڑھتے ہو. چاچا اور ماموں کے یہاں کوئی مسئلہ ہو جائے تو میری والدہ کہتے ہیں رات کو، والدہ کہہ رہی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، ان کے گھر میں ان کے خلاف ہو گئی. والدہ نے مجھ سے کہا اور میں شاید پھر والدہ کہتے ہیں تم کو اپنا حق نہیں. آپ سب پتہ نہیں یار کیا کریں. بھائی اماں اگر کہہ رہی ہیں بیوی کو چھوڑ دو تو کسی کے سامنے پورے حالات رکھیں کہ کیوں چھوڑ دو، کیا بیوی میں کیا ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اماں کو بولیں اماں اگر ہماری بہن کسی کے گھر میں جائے اور آپ کی بیٹی کی ساس کہے آپ کے داماد کو کہ بیٹی کو چھوڑ دو، تو آپ یہ کہیں گی کہ اماں ابا کے حقوق پر بیان کریں گی؟ آپ بولیں گے کیوں چھوڑ دو. تو دوسروں کے لیے جو پسند کرتے ہو وہی چھوڑنا چھاڑنا آسان نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. طلاق تو ایک انتہائی آخری آپشن ہے کہ جب خودکشی کی نوبت آ رہی ہو، ڈپریشن کے مریض بن رہے ہوں، ایسی صورت میں ہے طلاق. تو ورنہ اگر زیادہ نہیں بن رہی تو الگ رکھنا چاہیے بیوی کو ماں سے. ایک واقعہ ہے کہ صحابی قیصر بادشاہ کے پاس گئے تھے تو اس سے 3 تصاویر نکال کر دکھائیں. پوچھا تھا کہ کس کی تصویر ہے؟ صحابی نے فرمایا تھا کہ ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر کی. میرے علم میں ایسا واقعہ کوئی نہیں ہے. تصویر تو صحابہ نہیں استعمال کرتے تھے. کیا نماز میں قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. جنت میں جو بھی مر جائے گا شادی شدہ اسے اس کی بیوی ملے گی، حوروں کی سردار. کنواروں کو کیا ملے گا؟ کنواری لڑکی کو اللہ کسی سے نکاح کرا دیں گے. اللہ کے ہاں آدمیوں کی کمی. جنت میں بھی کافی لوگ جائیں گے، وہ 4 آدمی کے علاوہ بھی لوگ جائیں گے. صحیح ہے نا؟ بہت سے لوگ جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. تو قرآن کہتا ہے ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الاخرین. بہت سے لوگ پچھلے لوگوں میں سے، صحابہ تابعین میں سے ہوں گے، اور بہت سے آخرین میں سے بھی ہوں گے. تو بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ابھی اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ تو ہوئے، ختم نہیں ہوئے. صحیح ہے نا؟ تو جو یوٹیوب پہ جس قسم کے فرقہ وارانہ کلپ آ رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے 4 آدمی کے سوا سب مشرک ہیں، سب کافر ہیں، سب گمراہ ہیں، کسی کی سب ہی ایسے ہی. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سابقین ہیں نا، جو اعلیٰ جنتوں میں، وہ قرآن کہہ رہا ہے ثلۃ من الاولین. بہت سے پچھلوں میں، صحابہ تابعین میں تو بہت ہوں گے، لیکن آخری زمانے میں آنے والے لوگ ان میں بہت تھوڑے ہوں گے. جو سابقین میں کہ بہت آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ شارٹ ہوں گے. شارٹ تو وہ بھی ہیں لیکن وہ بہت زیادہ شارٹ ہوں گے. اگر کوئی عشاء پڑھ کے بڑے بغیر سو جائے، پھر آدھی رات کو آنکھ کھلے تو عشاء کے بعد بغیر دوبارہ سوئے تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء پڑھے بغیر سونا مکروہ ہے، بری بات ہے. اور آدھی رات تک عشاء کو مؤخر کرنا، آدھی رات کے بعد، یہ بھی مکروہ ہے. تو اس لیے عشاء آدھی رات سے بہرحال، بلکہ 1/3 رات تک عشاء لازمی پڑھ لیا کریں. اور تہجد عشاء کے بعد ہی ہوتی ہے، عشاء سے پہلے نہیں ہوتی. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، سوئے بغیر بھی ہو سکتی ہے، مگر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیند کی جائے پھر تہجد پڑھی جائے. سمجھنے کے نہیں؟ سنت طریقہ ہے. بغیر سوئے تہجد ہو تو جائے گی مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو سونے کے بعد اٹھنے پر ہے. میزان بینک میں نوکری کے سلسلے میں عرض فرما دیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ گھر والوں اور دوست احباب کو کس طرح مطمئن کیا جائے اسلامی بینکنگ کی طرح؟ بھائی جائز ہے. مطمئن کرنے کے لیے 1 سال کا پورا کورس کریں جو ہم نے پورا میزان بینک میں ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے. اگر ممکن ہو تو آپ اپنے واسطے میری جاب کروا دیں. بھائی میں اس قسم کے تعلقات نہیں رکھتا. مجھے بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنا کارڈ دیتے ہیں، میں یہ ہوں، میں آرمی میں فلاں ہوں، میں جج ہوں، میں یوں، میں کارڈ رکھتا ہوں جیب میں ان کی عزت کے لیے، پھر گھر میں ایک ڈسٹ بن ہے اس میں لا کے ڈال دیتا ہوں.
समझ आ रही बात. अलबत्ता जिन लोगों का एजुकेशन से ताल्लुक़ है उनके मैं नंबर इसलिए सेव कर लेता हूँ कि फिर मुझे उनसे बात चीज़ों में रिसर्च में समझ में आ रही है बात मदन. वरना मुझे जितने भी ऑफिसर टाइप के लोग हैं मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं, ना मैं उनसे कोई काम निकलवाता हूँ, क्योंकि मुझे लोग बहुत कहते हैं. अब तो यहाँ तक वो एक ऑफिसर आए, वो कहीं उनको निकाल दिया था जॉब से, आर्मी से, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आपके आर्मी में ताल्लुकात हैं, आप मुझे दोबारा. मैंने कहा इतने ताल्लुकात, लोग देखते हैं किसी ब्रिगेड के साथ बैठे हुए खाना खा रहे हो, समझते हैं कि आपस में बहुत अच्छे देरीना ताल्लुकात हैं. ऐसा नहीं है. माँ तलाक याफ्ता, इनके पास काफ़ी पैसे हैं पर वो अपने भाई पर काफ़ी ज़ोर दे रही हैं कि मेरे बच्चों के अकीक़ा करें और भाई के पास अपने पैसे नहीं है. इस बारे में भाई अकीक़ा फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब अमल है. पैसे नहीं है तो ना करें. समझ रहे हैं? बच्चा पैदा होने पे इतने खर्चे हो रहे हैं आजकल, तो अकीक़े के अगर पैसे नहीं है तो क्या ख्याल है भाई, नहीं करें. और अगर पैसे हैं तो वैसे तो अफजल है कि लड़के के 2 बकरे, लड़की का 1 बकरा, क्योंकि बाज़ अइम्मा के नज़दीक, ख़ास तौर पर इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के नज़दीक अकीक़ा जो है ये क़ुरबानी, जब बकरीद की क़ुरबानी से पहले का है. जब बकरीद की क़ुरबानी वाजिब हुई थी तो इमाम अबू हनीफ़ा की राय है कि अकीक़ा मनसूख हो गया था, और साहिबैन की राय है कि मनसूख नहीं हुआ. तो इसलिए अहनाफ के पास दोनों कौल मिलते हैं इसमें. इमाम हनीफ़ा की राय में अकीक़ा ये बकरीद की क़ुरबानी से पहले है, लेकिन साहिबैन के नज़दीक और जमहूर के नज़दीक नहीं, बकरीद के बाद भी है. तो इसलिए करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं करना चाहें, और ख़ास तौर पे कर्ज़े ले लेके करना, पैसे हैं नहीं, ये फिर मुनासिब नहीं है. अगर अल्लाह ने खुला खाता दिया है, ठीक है, बकरे की बेटे की खुशी में 2 बकरे, और बेटी में बकरे नहीं होते 2 दुम्बे भी कर सकते हो. लोग बकरा ही ज़रूरी समझते हैं, गाय भी कर सकते हो. क्या ख्याल है भाई? एक छोटा सा बछड़ा ले आओ, कट्टा नहीं होता, भैंस के कट्टे बड़े टाइट होते हैं, तो वो एक कट्टा ले आओ, 7 हिस्से हो जाएंगे उसमें. अच्छा, अकीक़े में जानवर का 2 दांत का होना भी ज़रूरी नहीं है. समझ रहे हैं? अकीक़े की वो शर्तें नहीं है जो कुर्बानी के जानवर की शर्तें हैं. अरे खीरा जानवर भी चलेगा अकीक़े में, खीरा जानवर भी लेकिन एक बात का ख्याल करो कि बिल्कुल दूध पीता बच्चा, उसको माँ से जुदा करना जायज़ नहीं है. ये लोग जुल्म करते हैं कि बकरी से उसका बच्चा छीन के अलग कर दिया, या 2 बच्चे हैं फिर तो चलो एक काट दिया आपने, एक तो रहता है वो दूसरे को याद नहीं करती वो, लेकिन दोनों छीन लिए, जानवर बहुत सख्त अजाब में आता है. और भैंस तो अपने बच्चों से ऐसे मोहब्बत कर दी, ऐसे इश्क हो. ये गवाले बड़ा जुल्म करते हैं, भैंस के बच्चे उससे छीन लेते हैं और जाके काट के खिला देते हैं. तो जानवर के बच्चों को माँ से अलग करना, बोलो भाई, दुरुस्त नहीं है. लोग बिल्लियाँ बच्चे दे देती हैं घर में, बिल्ली को अलग फेंका है, बच्चों को अलग फेंका है. तो अल्लाह, मैंने खुद बिल्लियाँ बचपन में बहुत पाली हैं. इतने मोटे मोटे आंसुओं से बिल्ली रोती है अगर उसका बच्चा गुम जाए, कई दिन तक रोती रहती है, कई दिन तक चीखती रहती है. तो थोड़ा सा तो दिल होना चाहिए ना सीने के अंदर. तो अल्लाह ने ये नेचुरल मोहब्बत रखी है, ये बहुत ज़्यादा, ये कुदरत की तरफ से. हमारे घर में एक बिल्ली थी, हमने पाली हुई थी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, वो मर गया. तो हमने उठा के फेंक दिया. अब वो जो उसकी माँ आती थी रोज़ाना एक मखसूस आवाज़ निकाल के तलाश करती थी ना उसको, बच्चे को. एक ही था, अगर ज़्यादा हो ना तो इतना मसला नहीं होता. जानवर को नहीं पता होता कि कितने हैं, सही है ना, वो उसको पता है मेरे बच्चे हैं. तो एक भी जब तक जिंदा रहता है ना वो ये समझता है यही टोटल है, लेकिन वो भी गायब हो गया तो फिर वो जानवर पागल हो जाता है. तो ये अल्लाह ने मोहब्बत रखी है. तो इसलिए तमाम फ़ुक़हा ने का इस पर लिखी है ये बात फ़ुक़हा किराम ने कि ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है, जायज़ नहीं है ये. तो इसलिए कट्टा कोई ऐसा हो कि वो थोड़ा सा तमीज़ वाला कट्टा हो ठीक है ना, तो उसको काट के खा जाए अकीक़े में. 7 बच्चों का क्या हो जाएगा. अकीक़ा रखा क्यों है शरीयत ने? फैमिली प्लानिंग वालों को समझाने के लिए कि बच्चे की पैदाइश एक नेमत है, लिहाजा इसमें बकरा भी कटेगा और खाना भी खाएंगे, चाहे 8वां बच्चा हो या 18वां बच्चा. अभी एक पंजाब यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर मुझसे लाहौर में स्पेशल मिलने के लिए आए. बयान सुनते हैं वो, 30-32 साल से ज़्यादा अरसा हो गया वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं. तो कितने सीनियर लेक्चरार होंगे ना, और पीएचडी डॉक्टर भी हैं, एनवायरनमेंट में उन्होंने पीएचडी किया हुआ है. मैंने पहले उनसे क्वालिफिकेशन से उनका नंबर मैंने सेव किया, क्योंकि ऐसे पढ़े लिखे लोगों से आदमी को बहुत फ़ायदा होता है ना, मालूमात मिलती हैं. तो उन्होंने बताया कि आपके जो बयानात होते हैं ना कि बच्चे की विलादत से औरत की सेहत अच्छी होती है, यानी ये औरत की सेहत के लिए ज़रूरी है, हमल रोकना नुकसानदेह. उन्होंने कहा मैं अपनी माँ का 17वां बच्चा हूँ, अपनी वालदा का 17वां बच्चा हूँ. 13 साल में वालदा की शादी हुई थी, 17वां बच्चा हूँ.
اور میری والدہ 80 سال کی عمر میں بھی گھر کے سارے کام کاج کرتی تھیں. ان کی ریسرچ ہے. مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں مولوی آدمی ہوں, میں نے بھی ریسرچ ہی پیش کی تھی نا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں. نسل روکنے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. عورت کو اللہ نے ایک بہت سارے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ نسل بڑھائے, تو اس فطرت کی تکمیل کرے گی. وقتی نقصان ضرور ہوتا ہے, جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی نا, آپ جاگنگ کر رہے ہوں تو آپ ہوا ایک دم سانس پھول جائے گا اور کمزوری بھی آئے گی, چکر بھی آ سکتے ہیں. اب اس چکر کو, کمزوری کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ جاگنگ کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پاگل ہے وہ بھائی. یہ تو وقتی طور پر ہوگی, اب کھاؤ پیو صحت مند ہو جاؤ گے. کوئی آدمی جم خانے سے آیا اور آ کے پڑ گیا, جم میں اس نے ڈنڈ پیلے تھے, ورزش کی تھی, وہ آپ کا یہ ہوتا ہے جم جانے سے اٹھا نہیں جا رہا اس کمبخت سے تو اپنے گھٹنوں سے. تو بھائی اب خوراک کھاؤ, آرام کرو تو ریکوری ہوگی تو پہلے سے زیادہ. اسی طرح عورت کی اچھی خاصی انرجی سرو ہوتی ہے بچے کی ولادت میں. وقتی طور پر بہت نقصان ہوتا ہے اس کو, وقتی ہوتا ہے. پھر وہ کھائے گی, خوراک ملے گی اس کو, تو پھر وہ پہلے سے زیادہ صحت اچھی ہوگی اس کی, موٹاپا نہیں آئے گا, بہت سارے فائدے ہیں, عمریں لمبی ہوتی ہیں. پہلے یہ دادیوں نانیوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی, لوگ کہتے ہیں خوراک پہلے اچھی تھی. اب بھائی خوراک اچھی کھا لو, کس نے کہا ہے کہ گندی خوراکیں کھاؤ؟ آج بھی اچھی خوراکیں ملتی ہیں, جاؤ کھاؤ آپ بیٹھ کے. کس نے کہا ہے پیزا برگر کھاؤ؟ پیزا برگر کھاؤ گے تو کچھ بھی کر لو, نسل روکو یا نہیں روکو, آپ کی صحت برباد. اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے نا, جو بھی چیز قدرت نے, اس کے اندر ایک سائن رکھا ہوا ہے, ایک علامت ہے. دیکھو اخروٹ دماغ کے لیے بہت مفید ہے یا نہیں؟ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھو, کسی بھی حکیم سے پوچھو, اخروٹ دماغ کے لیے, یعنی ڈرائی فروٹ میں اخروٹ سے بہتر دماغ کے لیے کوئی چیز نہیں. پوری دماغ جیسی شکل اللہ نے اس کی بنائی ہے. کیوں؟ سائنس نے اب ترقی کی ہے. تو یہ ہزاروں سال پہلے قدرت نے اخروٹ کی شکل ایسی بنا دی کہ اس میں میسج دے دیا کہ یہ بالکل کیا ہے, دماغ ہے, تو دماغ کو صحیح کرنا ہے تو یہ کھا لو. نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ قدرت نے نا کچھ سائن علامتیں رکھی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں میں. اخروٹ کھوپڑی ہوتی ہے بالکل, اور اندر سے بالکل ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے یوں کر کے, دو مغز جیسے انسان میں 2 مغز ہوتے ہیں نا, ایسے بالکل ایسے ہوتے, اور اس میں لائنیں بھی, نسیں بھی نظر آئیں گی دماغ جیسی. دماغ کے لیے بہترین. بادام آنکھوں کے لیے اچھا ہے, بالکل آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے. یہ جو آپ کا لوبیا ہے یہ کڈنی ہے, شکل کیسی ہے اس کی؟ بالکل گردہ ہوتا ہے, گردوں کے لیے اچھی چیز ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو پیزا ہے نا, یہ برگر کی طرح ہوتا ہے. تو کھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ برگر بن جاؤ گے. آپ کو اچھا موٹے تازے ہو جائیں گے تو برگر کی طرح تو ہوگے, کوئی پچکائے گا تو پچک بھی آسانی سے جاؤ گے. پیزا موٹا تو ہوتا ہے مگر پچکا ہوا ہوتا ہے, دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ برگر بھی یوں کرو گے, روٹی کو دباؤ تو روٹی کو دبتی نہیں ہے, چبانا پڑتا ہے تمیز سے. سمجھے؟ جس کے دانت نہیں ہے وہ روٹی کھا نہیں سکتا, برگر کھا لے گا چائے میں ڈبو کے, کیونکہ ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. وہ سنا ہے نا لطیفہ, بہت لوگ پرانا ہو گیا, جلدی سے سنا دوں آپ فریش ہو جائیں گے. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں رشتہ, بیان ختم ہو گیا, جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا, تو وہ لڑکی کے ابا نے نا, جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے, اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا, تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے, اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی, تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی, بہت افسوس ہوا, یار یہ کیا ہو گیا, اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا, افسوس تو بہت ہوا مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, تو وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے, حقیقت ہے, چائے بسکٹ رکھے ہو نا, میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو, لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں, وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو, ڈبو کے کھانے کا باہر اپنا مزہ ہے. تو اب کوئی بھی میں کہیں جاتا ہوں نا, کوئی لوگ چائے بسکٹ رکھ دیتے ہیں زبردستی کہ کھا وہ لوگ, تو پھر میں ڈبو کے ہی کھاتا ہوں, اور میں بولتا ہوں بھائی ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے. آپ کو لگے گا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں, مگر ہم آپ کی وجہ سے مزہ تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں. تو برگر جو ہے نا, برگر ڈبو کے کھاؤ یا بغیر ڈبو کے کھاؤ, جیسے بھی کھاؤ گے کیا بن جاؤ گے, برگر جیسے بن جاؤ گے. تو روٹی کھایا کرو, صحیح ہے, ڈبل روٹی نہیں کھایا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.